نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے سلام۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ایک آیات تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے، جس میں اللہ جل وعلا فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی کام جو ہے نا وہ بعد میں ہے، پہلے ہے اللہ کی عبادت۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ کی عبادت سے ہٹ جاتا ہے تو مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی نظر کی شکل میں، کبھی بد نظر کی شکل میں، کبھی جن کے سائے کی شکل میں، کبھی جادو کی شکل میں، کبھی تعویذ کی شکل میں۔ تو ہر قسم کے آفات اس پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اب بات کی جائے کہ تو کیا وہ دیندار لوگ جن کے اوپر یہ معاملہ ہو نہیں سکتا؟ جی، اگر اس کے اوپر کوئی کروائے گا تو اس پر ہو سکتا ہے، مگر ان پہ خود نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، جادو اور تعویذ اور ان چیزوں کے نظر اور نظر بد، یہ کروایا بھی جاتا ہے اور خود ہوتا بھی ہے۔ مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ جادو ہر کسی پر لوگ کرواتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جادو جتنے ہیں، اس میں مثال دی ہے کہ 100% میں 90% خود ہوتا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے نظر، مگر آپ لوگ کو بتا دوں کہ وہ نظر بھی خود لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ غفلت کی وجہ سے۔ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیسے؟ بولتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں، یعنی کو نظر انداز کرتے، ان کو اتنی چیز سمجھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر یہ مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم جب ناخون کاٹتے ہیں، ہم ناخون اکثرات باتھ روم میں پھینک دیتے ہیں، مگر اللہ کی یہ چاہیے کہ وہ ناخون جو جسم کا ایک حصہ ہے، آپ کا جو جسم ہے نا، یہ ایک حصہ ہے، آپ چاہیے کہ آپ ایسی گندی جگہ میں اس کو نہ پھینکیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں جا کے ایک مٹی میں ڈال دو۔ اکثرات بزرگان دین تو کہتے ہیں کہ دفن کر دو، دفن نہیں کر سکتے، اتنا کوئی وہ نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ آپ پھر ایسے کرو کہ گلی میں جو ہے نا مٹی میں پھینک دو، کہ پھر وہ پیروں میں دب جائے گا، نہ کہ وہ گڈر میں گندگی میں چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا اس کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے اور جادو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ کانا، جب کانا گھروں میں پکایا جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو لوگ اسے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ بولتا ہے اس کے وجہ سے بھی گھر پر جادو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ کیسی چیز ہے، یہ اکثرات دیندار لوگوں کے گھر میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں اس طرح ہوا کرتا ہے، کانا بچتا ہے تو کیا کر دیتے؟ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جادو ہو جاتا ہے۔ اور کئی کبار، اب جادو کیا ہے؟ جادو اور بزر اور نظر بد کیا ہے؟ کیا صرف لوگ لگائیں گے کہ ہم خود بھی کرتے ہیں؟ ہم خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہم پر لگ جاتا ہے۔ 2 وجہ یہ بتا دی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے۔ دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انسان جب سویا ہوتا ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور نماز کا وقت آتا ہے، یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو شیطان اس پر گھیرے باندھ دیتا ہے۔ نماز سے پہلے 4 کے 3 گھیرے باندھ دیتا ہے، واللہ عالم، ابھی ذہن میں صحیح نہیں آ رہا ہے، تو گھیرے باندھ دیتا ہے۔ گھیرے کا مطلب ہے باندھ دیتا ہے، اسے گٹان باندھ دیتا ہے، کسی چیز سے باندھ دیتا ہے، تو جیسے بھی ہو۔ تو گلے میں ایک اتنا یاد ہے کہ گلے میں باندھا جاتا ہے،
اور بھی اس طرح ہے کہ گھیرے باندھے جاتے ہیں۔ پھر جب نماز کے لیے بندہ اٹھتا ہے وہ گھیرے کٹ جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا وہ گھیرے اس پر لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ غالباً ذہن میں آ رہا ہے کہ منہ میں بھی کر دیتا ہے، تو کانوں کا اتنا پتہ ہے کہ کانوں میں کر دیتا ہے۔ تو یہ پیشاب جو وہ اس کا ہے یہ جادو ہے۔ جو فجر کی نماز قضا پہ قضا کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس پر ہو رہا ہے جادو، تو یہ یاد رکھے بے دینی کی وجہ سے خود سے بھی جادو ہوتے ہیں۔ یہ میں نے وجہ آپ کو بتا دی ہے۔ اب شیشے کی طرف دیکھو، حضور نے دعا سکھائی، یا اللہ ما انت حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ جب آپ پڑھو گے تو آپ پر نظر نہیں لگے گی، کیونکہ خود کی نظر بھی لگتی ہے۔ انسان کئی کبھار شیشے میں دیکھتا ہے کہ آج تو میں بہت خوبصورت ہو گیا ہوں، جاندار ہو گیا ہوں، آج میرا چہرہ چمک رہا ہے، جا کے نظر لگ جاتی ہے۔ اگر وہ دعا پڑھتا ہے اللہ ما انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، یہ جو شکل ہے، جو یہ صورت ہے، جو یہ میں چمک رہا ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، تو وہ نظر لگتی نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح بھی حضور نے سکھایا کہ ماشاءاللہ پڑھا کر۔ کیوں؟ ہر انسان کی نظر لگتی ہے، صرف ماشاءاللہ پڑھو گے وہ نظر ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک صحابی کا قصہ میں نے اور بقایا ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی وظیفہ بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بھی چیز اچھی لگے تو یہ 3 مرتبہ پڑھ کر الٹی طرف تھوک دو کہ اس کا نظر جو آپ کا لگنے والا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دیکھو اس کا توڑ بتایا اس شخص کے پانی سے، کہ وہ آپ اس کو اپنے پانی دو غسل کا، یہ نہا لے گا، اس کا نظر ختم ہو گیا اس صحابی کا۔ مگر آج کل تو سب بدظن کہتے ہیں کہ یہ بندے کے آنکھوں میں نظر ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ کی یہ بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے فضول بات ہے۔ سب کی نظر لگتی ہے، مولوی ہو، پیر ہو، جو بھی ہو، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے۔ ایک چیز اچھی لگ جاتی ہے، جب اچھی لگ گئی آپ نے ماشاءاللہ کہہ دینا ہے، وہ نظر ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، انسان کے اپنے وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے اس حدیث میں، اس واقعے میں جب آپ دیکھو گے، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی قتل کرنا چاہتے تھے، نظر کو قتل سے مشابہت دی اور بتایا، تو آپ خود اندازہ لگائیں نظر کیسی چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عرب کے ہاں کچھ بھی اتنا اس پر بھروسہ نہ، اسے ڈرتے ہیں، صرف نظر بد سے ڈرتے ہیں، اور یہ نظر بد بہت کام کرتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا، سب ماشاءاللہ بولتے تھے، جو بھی تھا۔ آج کل نہیں بولا جاتا، اس لیے پھر عامل جو اچھے عامل ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے وہ عامل حضرات، وہ آج کل تعویذ لکھ کے دیتے ہیں۔ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ آج کل کسی کے منہ سے ماشاءاللہ نکلتا نہیں ہے۔ جب آپ اچھی جس دن لگ رہے ہو، کسی نے دیکھا وہ نظر آتی ہے، تو وہ تعویذ ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تعویذ ایک ذریعہ ہے، کیونکہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہم نے ذریعہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر سب سیدھے تھے تو پھر تعویذ کی ضرورت کیا؟ ہاں اگر سب لوگ پرہیز کرنے والے تھے تو پھر ڈاکٹر کی ضرورت کیا؟ مدینہ میں جو حکیم آیا تھا علاج کرنے کے لیے، تو واپس چلا گیا، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسے طبیب تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے ہمیں کھانے کے طریقے، سب کچھ طریقے بتائے، ہم اس پر عمل کرتے، ہم بیمار نہیں ہوتے۔ اس لیے پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو یہ یاد رکھے، پرہیز لوگ نہیں کرتے، پرہیز کرتے ہوتے تو اتنے ڈاکٹروں کا ضرورت کیا ہوتی؟ دل کے آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی جب بندہ پرہیز کرتا، طریقے سے کہتا؟ تو مدینے میں لوگ تو بیمار اتنے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ طریقہ کار سے کرتے تھے، وہ ہر چیز میں طریقہ رکھتے تھے، اور جو شریعت اور دین نے بتایا، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اس پر عمل کرتے تھے۔ جب کسی چیز پر سواری کرتے تھے تو مسمون دعا میں سے پڑھتے تھے۔ آج کل ہمارے اکثرات کو مسمون دعائیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھے کہ ان کی وجہ سے بھی حالات بگڑتے ہیں، اور نظر خود بھی لگاتے ہو اپنے آپ کو۔ کچھ ایسے کام ہیں جو میں نے آپ کو گنایا جس کی وجہ سے جادو ہوتا ہے، نظر تو دور کی چیز ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو مصر کی طرف بھیجنے لگے تو کہا کہ دیکھیے
آپ ایک ہی دروازے سے مصر میں مت داخل ہونا، آپ لوگ نوجوان ہو، آپ کو نظر لگ جائے گی، اللہ کا حکم ہے نظر، اس سے میں آپ کو نہیں بچا سکتا، تو آپ یہاں سے خود سوچ کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ عطا کہ آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی تھی وہ بد نظر ہوتی، اللہ کی تقدیر کوئی بدل نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اتنی تاثیر ہے اس نظر اور بد نظر میں۔ یہ اتنی ٹاپک جو میں چلا رہا ہوں اس ساتھ، یہ ویڈیو نمبر 3 ہے، تیسرا ویڈیو ہے نظر کا۔ ابھی تک میں نے اس کا علاج اور معالجہ بتانا شروع نہیں کیا، ابھی تک میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی چیز ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو مانا نہیں جاتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں آتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو کل کے بیان نہیں کرو، زیادہ بیان نہیں کرو۔ وہ آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جتنا خوبصورت ہو اس سے زیادہ لگنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نظر لگ جاتی ہے۔ جتنی آپ کے بیان، آپ کے باتوں میں صفائی ہو اس سے زیادہ لانے کی کوشش نہ کرو کہ کسی پر امپریشن جماؤ، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور ایک دوسری بات، آج کل سب لوگوں کا ایک وہم بن چکا ہے کہ جو خوبصورت ہوگا تو اس کو نظر لگے گی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نظر ہر انسان کو لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا ہے، ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اگر کوئی کالا ہے تو اس کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوتے اس کا بیان یا اس کا لیکچر یا اس کی باتیں سننے کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کمال اس کی باتوں میں دی ہے، اس کے زبان میں دی ہے، اور کسی کو چہرے میں دی ہے۔ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، وہ خوبصورت اس کو کہتے ہیں۔ آپ اگر یہاں سے آپ بات لگا لو، عطا بن ربا رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد، آنکھوں سے اندھے، آنکھوں سے اندھے ایسے لوگوں کو، آنکھوں سے اندھے اور پیروں سے معذور، ایسے لوگوں کو بھی نظر لگا اور نظر لگتی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس جو علم ہے ان کے علم کو نظر لگے گا۔ انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ان نعمت پہ نظر لگتی ہے۔ اگر کسی کو صورت نہیں دی ہے تو سیرت دی ہے۔ کوئی بندہ واک چلتا خوبصورت طریقے سے ہے، اس کی اس چلنے پر نظر لگ سکتی ہے۔ کوئی بندہ زیادہ طاقتور چیزیں اٹھاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں ارے کیا چیز اٹھا دی، اس کے اس اٹھانے پر، اس زور پر نظر لگتی ہے، پھر وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ نظر کے علامات کیا ہے۔ نظر کے علامات یہ ہے کہ آپ کسی محفل میں کسی بھی جگہ باہر گئے، آپ کو سر پہ درد ہونا شروع ہو گیا، کمزوری محسوس ہونے لگ گئی، سمجھ لو آج کل جو ہوتا ہے اس طرح تو سب لوگ بھاگتے ہیں، یار بخار ہو چکا ہے۔ بخار نہیں، صرف بخار کا علامت نہیں ہے سر پہ درد ہونا، جسم گرم ہونا، یہ نظر بد کی بھی علامت ہے۔ اس کا یہ بھی سمجھ لو کہ آپ پر نظر لگ چکی ہے۔ یہ علامت ہے جب آپ کو اس طرح فیلنگ یا آپ کو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اب تو میں اچھا تھا ایک دم سے کیسے بگڑ گیا، تو یہ بخار نہیں ہے، یہ آپ پر بد نظر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک بچی کو لایا گیا، اس میں روایات میں آتا ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، سرخ لال کی طرح ہو چکا تھا، مگر ایک روایت میں ہے کہ نہیں، اس پر ایک لال قسم کا نشان بن چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کہا اس کو جنات کی نظر لگی ہے، انسان کی نہیں، جنات کی نظر۔ تو یہاں پر ایک دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کی نظر تو چلو لگ گئی، جنات کی بھی نظر لگتی ہے۔ اور اکثرات مفسرین کرام نے لکھا ہے اس روایت میں کہ اس کو نظر شیطان لگی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اب وہاں پر نظر کا توڑ لگانے والے کے کیا بتایا، غسل کا پانی، وہ انسان تھا، کیونکہ پتہ چلا، آج کل پتہ نہیں چلتا، تو میں نے ویڈیو میں بتایا کہ اپنے والدین کے وضو کا پانی لے، اس میں تھوڑا پانی ملا ہے، اس سے نہا لینا، نظر ہٹ جائے گا، نظر بد ہو جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور
اب حضور نے بتایا کہ اس پر قرآن دم کرو۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی پر جنات کی نظر لگی ہو تو اس کی کاٹ، اس کا خاتمہ قرآن سے ہوگا۔ اس کو ہم انسان کے پانی سے نہیں نہلائیں گے، قرآن دم کر کے نہلائیں گے۔ اب جس کے اوپر شیطان کی نظر لگی ہے، ہمارا ایک ساتھی ہے عبد الصمد صاحب، اس کے گھر میں ایک معاملات ہے اسی جنات کی نظر کی وجہ سے۔ اب انسان کی نظر اور جنات کی نظر میں کیا فرق ہے؟ انسان کی نظر لگ جاتی ہے، انسان اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، مگر جنات کی نظر یہ ہوتی ہے وہ ہر وقت آپ پر منڈراتے ہیں۔ نظر کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے جسم میں حلول کرنا، حاضری لگ جانا، ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہونا، سایہ، سائے کی طرح نظر رکھنا۔ تو نظر جب رکھتا ہے اس کی نظر لگ جاتی ہے اس پر، بچوں پر، جس پہ بھی ہو، بڑوں پر، چھوٹوں پر، لڑکیوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، سب پر لگ جاتی ہے۔ تو یہ اب یہاں سے وہاں پر ہم کو بتایا کہ کس سے، جس نے نظر لگائی اس کے پانی سے۔ اگر وہ آج کل تو کوئی نہیں مانتا ہے، اپنے والدین کے پانی کو اٹھا کر اس سے نہا لو، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا نظر بد۔ ٹھیک ہے، یہ جو بتا رہا ہوں یہ عوام خود بھی کر سکتے ہیں، یہ ضرور اس کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضور نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھی، جو اعمال حضور نے بتائے ہو وہ بغیر اجازت کے آپ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ اب جب اس کے اوپر شیطانی نظر لگی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ نے رابطہ کرنا ہے کسی اچھے عامل سے، اچھے عامل سے رابطہ کرنا ہے کہ مجھے نظر بد لگی ہے، کیا لگی ہے، جناتی نظر لگی ہے۔ آپ نے پہلے اس کے پیچھے تحقیق کرنی ہے کہ یہ سند یافتہ ہے، کس کے شاگرد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جا کے اس سے اپنے علاج بھی کرانا ہے اور پوچھتاچھ کرنا ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ میں یوٹیوب پر دیکھوں گا علاج سیکھوں گا، تو بھائی پھر یوٹیوب میں میڈیسن کے بارے میں بھی پوچھنا شروع کر دو، ڈاکٹر پہ پاس کیوں جاتے ہو؟ اگر کوئی مولانا، کوئی مفتی کہتا ہے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بولا ہم تمہارے پاس آتے ہیں، آپ ہمارا علاج کرو۔ وہ تو علاج کریں گے نہیں، وہ کہیں گے کہ آپ اللہ سے صبر کرو، مگر عوام تو صبر نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ میں حیران ہوں کہ مولانا کے منہ پر اس وقت کیوں نہیں آتے جب انسان بیمار ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ فیناڈول کھلاتا ہے۔ میں جب اپس کی کلاس میں تھا، میرے سامنے میرے استاد ہوا کرتے تھے، جب بچے کی طبیعت خراب ہوتی تھی اپنے پیناڈول نکال لیتے تھے، پیناڈول کھا لو۔ نہ میں نے ان سے دم دیکھا نہ کچھ دیکھا، کیوں؟ اچھی بات تھی جب ان نے دم نہیں کیا، کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے، یہ ایک الگ علم ہے، علم باطن ہے، کیونکہ عالم یا قاری یا حافظ بغیر اجازت کے کسی کو دم کرے گا تو سامنے والے کے اوپر اگر جادو ہوگا، نظر بد ہوگا، جو بھی ہوگا وہ آ کر اس کے اوپر لگے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر آ کے لگے گا۔ تو یہاں سے آپ سوچیں کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، تو اب اچھے عامل سے رابطہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کے اوپر جناتی نظر ہو تو آپ کے نظر کا علاج کرے گا وہ۔ علاج کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں عاملین کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کرے جب کسی کے اوپر جناتی نظر ہو تو پہلے ان جنات کو آپ کسی بھی طریقے، جس طریقہ آپ کو آتا ہے، ہمارے سلسلے شاذلیہ کے جو افراد ہیں وہ تسبیح سے کام لیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اور طریقے سے کام لیتے ہوں گے۔ پہلے ان جنات کو آپ نے ہٹانا ہے، جب ہٹاؤ گے تو اس کی نظر اس پر ہٹے گی، اس کا سایہ ہٹے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس سے اس کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، تیل پہ دم کرنا ہے، تیل میں رات کو مالش بچے کو کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور پانی پر دم کر کے دینا ہے۔ ایک بار آپ بچے کو خود دم کرو، کاٹ کرو اس کی نظر کی، ٹھیک ہے، پھر ان کے گھر والے کو بولو کہ تیل پر دم کیا کرے اور پانی پہ دم کیا کرے، تیل سے رات کو مالش کریں گے، صبح اس سے نہلائیں گے۔ یہ وہ جاری رکھیں گے کیونکہ جناتی نظر 21 دن تک یہ جاری رکھیں گے، اور عامل بھی پھر ہفتے ہفتے میں اس کے پاس لایا کرے دم کے لیے، جناتی نظر نہ لگے۔ اس کے لیے پھر اگر کوئی تعویذ لکھ کے دینا ہو تو اس کے لیے کیا ہے، تو اس کے لیے لکھ دو، ٹھیک ہے، تبارک الذی کا پہلا رکو لکھ دو، اور پھر لکھ دو نیچے وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ ایک مرتبہ لکھو، نیچے پھر بسم اللہ لکھ دو، پھر لکھو سورہ قلم کی آخری آیات، 2 آیات ہے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन। ये अर नज़र वाले के लिए दे सकता है कि वो नज़र से बचे रहे। फिर तावीज़ बनाकर फोल्ड बनाकर जो है ना काले चमड़े पैक करके बच्चे के गले में डाल दो। बड़ा हो अगर उसके ऊपर बद नज़र लगी हो, जिन्नाती नज़र ना हो, तब भी पहना सकते हो। ऐसे नज़र भी पहना सकते हो। हिफाजत के लिए भी बच्चे को पहना सकते हो कि उसे नज़र ना लगे। ठीक है ये तावीज़। और ये तावीज़ अगर लिख दो, पानी में डाल दो, उस बच्चे को पानी थोड़ा थोड़ा पिलाया करो। अगर वो बच्चा नहीं पी सकता, इतना बच्चा है तो उसकी वालदा पिया करे, वो दूध के ज़रिए से उसको ट्रांसफ़र होगा, वो जाएगा उसके दूध में। अगर बड़ा होगा तो उसको लिख के दे दो, वो एक गले में डाले और एक पानी में डाल दो उसके, वो खुद पिए। अगर कोई है आम आदमी है कि वो कहता है कि मैं खुद लिख सकता हूँ, तो ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है, ये तावीज़ वो खुद भी लिख सकता है, पानी में डाल दे और इस तरीके पर करे नज़र का इलाज। अगर उसको कोई आमिल नहीं मिलता अच्छा, ठीक है, तो फिर ये अमाल जो मैंने बताए हैं ये इसी तरह करे, तेल दम करे, इस तरह अपने बच्चे को दम किया करे। ठीक है, ना हो तो हमसे रब्ता कर लिया करो सर। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप का नंबर है 0313 24 43 209। ठीक है, इस पर हमसे रब्ता कर लिया करें या कमेंट कर दिया करें, शायद हम कमेंट देख ले आपका, फिर आपको जवाब दे देंगे, आपको अपना नंबर दे देंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, इसमें 2 इलाज बता दिए। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी आपको बताते जाएंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। आप अब तमाम हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें और पूरे आलम के लिए इस ईमान की दुआ करें, खैर और बरकत की दुआ करें। जो इसराइल का ये फसाद और ये प्रोगंडा चल रहा है, इससे अल्लाह हमें बचाए और हमारे पाकिस्तान में अल्लाह इस्लामी हुकूमत लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।